وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حضرات ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، مغرب تو لے کے رات دے 1 بجے تک کسی علماء کرام دے خطابات سنے لے. جتنا ٹائم انہاں سارے بزرگاں نے لایا ہے انہاں ٹائم دے ارادے نال میں بھی تواڈے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ. پھر آگے فجر بھی ہوئے گی، سفر بھی ہونا ہے اور جمعہ دا خطبہ بھی ہے. اسی واسطے میں کوشش کرنا کہ جمعرات نو ٹائم نہ ہوئے، لیکن میں نہیں پتا چلیا کہ شیخ رفیق صاحب نے کدو میرے کو 12 لئیے 12 کر کے لے لی، دسیا نہیں میں جمعرات. میں بھی تو انہوں نے ادب احترام میں بول نہیں سکیا. بہرحال اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس تو موجودہ تھوڑا اندازہ انشاءاللہ ہو گیا ہوئے گا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی معروف زمانہ تفسیر ابن کثیر اندر بیان فرمایا ہے کہ علماء اہل و سنت اس بات اجماع اور اتفاق ہے کہ ما کانا وما یکون وما لم یکن ولو کانا کیف یکون، اس کا علم صرف اللہ دے پاس. تو کوئی سمجھ آئی؟ میں کی آخر ہے ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہیں کوئی نہیں سمجھ آئی. یہ تو میں نے پتا ہے بس انہوں کوئی نہیں آئی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل و سنت دا اس بات تے جماع اور اتفاق ہے ما کان وما یکون وما لم یکن ولو کان کیف یکون، اس دا علم صرف اللہ کو. تو ہم سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی.
تے پانی تو سب آمنا رکھ چھو. چلو دوبارہ سمجھان دی کوشش کرنا. توجہ فرماؤ گے تو تم سمجھ آئے. جس کا یہ عقیدہ نظریہ ہے وہ اہل سنت، جس کا یہ نظریہ نہیں وہ اہل سنت چو خارج. انہوں اپنا نام کوئی اور رکھنا چاہیے، جو نہ دل کرے وہ رکھے. اہل سنت کا اس بات اتفاق اور اجماع ہے، کوئی سنی امام سنی مسلمان اس عقیدے تو باہر نہیں جا سکتا، اور نہ اج تک کوئی سنی امام گیا ہے. ہر سنی امام دا یہ عقیدہ ہے. سنی امام سمجھے ہو تم میرے والے بہن ہو جنہوں سنی ہوئے بھی سمجھو پہ جڑی ساڑھے ملتانی مسیطہ نے شاید انہاں تو مراد سنی مولوی نے. علماء اہل سنہ ائمہ اہل سنہ دا اس بات تے اجماع اور اتفاق ہے کہ جس دا اے عقیدہ ہے وہ سنی ہے، جس دا اے عقیدہ نہیں وہ سنی ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ عقیدہ کیڑا ہے کہ ما کانا وما یکون وما لم یکن ولو کانا کیف یکون، دا علم صرف اللہ کو. سمجھ آ گئی؟ ماشاء دسو جی آگے کی بات کریے، آگے سمجھ. چلو پکے رہے پھر جو سمجھ آئی وہ دس دیا ہے. جو کچھ آج تک ہو چکا ہے، ہوں گل سمجھ آنی ہوئی، جیڑا کچھ اج تک ہو چکا ہے تے جیڑا ہمیشہ تک ہونا ہے، تے جیڑا اج تک نہیں ہویا جے ہو پیندا تے وہ کیویں ہوندا، یہ علم کس کول ہے. ہونے کا مطلب تم سمجھ آئی. ما کان وما یکون وما لم یکن ولو کان کیف یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوئے گا، اور جیڑا اج تک نہیں ہویا تے جے او ہو پو جاویا تے او کس طرح ہویا یہ کون جاندا ہے؟ اللہ. اللہ تو سوا کوئی جانن والا نہیں. یہ عقیدہ ہے اہل سنت دا. جس کا یہ عقیدہ ہے وہ سنیے تے جدا یہ عقیدہ نہیں وہ اپنا نام کوئی اور رکھے. اہل سنت اہل حدیث سنی وہ بندہ نہیں ہو سکتا. اس بات تے اجماع اور اتفاق. ایک اور حدیث سنی، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن جڑا ہے انہوں سچے ہونا چاہیے. ذرا اس حدیث روشنی ایک صحیح البخاری کتاب التوحید کی روایت سنیے. سیدہ کائنات ام المومنین ام جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیان، جیڑا بندہ کہے نا کہ نبی علیہ السلام غیب جان دیں یا کل دی گل جان دیں، انہوں ویکھن پوچھن دی لوڑ ہی کونی. جدو یہ گل کہے تو سمجھو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. توجہ ہے ماشاءاللہ. میں کوشش کرنا کہ موضوع چل نکلے، اور امید ہے جی تھوڑی لتاں ٹھیک رہی ہیں تو میرا موضوع چل نکلے. جی لتاں میرے والے پاس ہوئی ہیں تو میرے دماغ خراب ہے. جڑی قوم لتاں کرے انہوں میں واہ سناواں. سیدھے ہو کے بیٹھو ہے توجہ دے نال. ویکھو کتنے علماء بیٹھے سن. میں ادبن احترامن اتھو اٹھ کے آگے تھوڑے آگے نالے نہ علماء والی جگہ تے منصب تے بواں نالے تھوڑے دے نیڑے ہو جاواں. لیکن تھانوں پھر بھی خیال نہیں ہے اسی بھی تھوڑے دے مولوی دے نیڑے ہو جائے. میں اتھو چلے ایتھے آ گیا تم تھوڑے جگہ چلو کماش. ہر بندہ تھوڑا جہا تھوڑا ہے ایویں بیٹھے بیٹھے اگے ہو جاؤ. جنہوں سمجھ آ رہی جنہوں سمجھ نہیں آ رہی جڑا اٹھنا نہیں میں انہوں آپ اٹھا لینا. میں تیرے کو نہیں سمجھ آئے تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ نا. جڑا تھوڑے دماغ گل سوار ہوئی ہے نا بھائی اس 3 بجے تک بس کو نہیں کرنی تو پچھو جان چھڑا کے نکل جان این نہیں ہونا. تسی توجہ نال جتنی توجہ فرماؤ گے انہیں چھتی مسئلہ سمجھنے اور سمجھانے اور چل نکلے ہو. کیڑا آسا کوئی ماشاءاللہ بیانہ لے ہوئے با انہیں گھنٹے پورے ہونے تو تاں لفا والا بنا ہے وہ تو میں پتہ ہے جو لبنا ہے وہ میں پہلے کا پتہ ہے. اس واسطے تسی ساڑھے جمن تو پہلے لکھے ہوئی بھائی تو سے میں پیسے کتنے دے بڑے یہ اللہ لکھ چھوڑیا. وہ کملہ مولوی جڑا منگدا ہے یا سوچدا ہے وقت نہیں کھیلا بڑا
تو پیدا ہونے تو پہلے لکھے ہوا ہے تو پھر اس پہ ایمان رکھے تو اللہ کدے ذلیل نہیں کرتا. ہوں توجہ ہے تھوڑی میرے ہاتھ کھڑے کرو کھا جڑے میرے تو تنگ ہو. ہوں سنو اور سمجھو. سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا جیڑا بندہ کہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل دی بات جان دین غیب جان دین اور سمجھو کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ اے شان صرف اللہ دی اللہ دی یہ صفت او دی مخلوق چو کوئی شریک نہیں. وہ اپنی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات بھی وحدہ لا شریک. اللہ نے صفت اپنے لیے قرآن ثابت کر دے کی فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. تو جڑا پچھلے دن میں آیا سا نا شہین صاحب کو گلا خراب سی تے وہ میرا گھنٹہ رام ہے. تو عوام تو تھی ہوں نا پھر سٹیج تے بدل ہوں باقی تو تھی ہو سارے. فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں. اللہ وہ ذات جس تو علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ دے معبود ہون دی دلیل کی ہے عالم الغیب والشہادہ. وہ لکی چھپی نو جاننا ہے, وہ پوشیدہ چیز نو بھی جاننا ہے, غیب نو بھی جاننا ہے اور زہر نو بھی جاننا ہے. توجہ فرمانا غیب نو بھی اللہ جاننا ہے, زہر نو بھی اللہ جاننا ہے. کوئی بندہ سوال کر سکنا ہے غیب دا اللہ نہ جاننا یہ تے گل سمجھ آؤندی ہے, لیکن کیا زہر بھی اللہ تو سوا کو نہیں جاننا؟ ہاں اللہ تو سوا زہر کو نہیں جاننا ہے. اے اٹھاں جڑیاں نے آپ لائیاں نے مستریاں نے, لیکن لان والے نے پتہ نہیں کتنیاں اٹھاں لائیاں نے اور ویکھو دیوارہ دے دسو کنیاں اٹھاں نے. نہیں, ایک اللہ تو علاوہ زہر بھی کو نہیں جاننا ہے. یہ میں سمجھ نہیں آئی. میں تھوڑے سامنے موجود ہے, دسو میری داڑھی اندر کتنے وال نے یا سر اندر کتنے وال نے, یا تسی میرے بارے جانو نہ میں تھوڑے بارے جانا. کیوں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. غیب بھی اللہ جاننا ہے, زہر بھی اللہ جاننا ہے. بڑے پیار نال میں عقیدے دا ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا ہے اور واضح کرنا چاہنا ہے. اہل حدیث دی دعوت نو تواڈے سامنے جنا واضح دو ٹوک الفاظ دے اندر بیان کرنا چاہنا. اور کہتے یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقپوری رحمت اللہ علیہ فرما کرتے سن جڑیاں تھا میں پڑھ رہا ہاں یہ مشرکاں لئی چھری تو بھی تیز نے اللہ دی رحمت نال اور موعدہ لئی بڑیاں مٹھیاں ایتاں نے. اللہ الذی هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ دیز اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. اے مسجد کے اندر درخت ہے, جا یہ دیکھیے درخت نو کتنے نے پتے درخت دے ہوتے, کتنے اوپر نے کتنے نیچے گر گیا نے کوئی نہیں جاننا. درخت یہ ٹھیڑیاں پتے زہر نے, لیکن کون جاندا ہے؟ بولو زہر بھی اللہ جاندا ہے, غیب بھی اللہ جاندا ہے. غیب دے مسئلہ ہی تے بڑا دور دی بات ہے. میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے زہر نو بھی اللہ تو سوا کوئی نہیں ہو جاندا. زہر بھی اللہ جاندا ہے, پوشیدہ بھی اللہ جاندا ہے. فرما انہ یعلم الجہر وما یخفی. خفیہ بلاؤ تے او جاندا ہے, تے آہستہ بلاؤ او جاندا ہے, اونچی بلاؤ او جاندا ہے. ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, فرماتے نے میں ایسا غور کیتا کہ قرآن آندا ہے انہ یعلم الجہر
جہرا کہ جاری نوی رب جاننا ہے. کہنے لگا من سمجھنا ہی اے اندر اللہ دی شان کی ہے. جاری بات جاننا اے دی شان کی ہے. جاری گل کرے کوئی اچھی گل کرے اسی بھی جانتے ہاں اسی بھی سننے ہاں یہ اللہ دی شان کی ہے. تے فرماتے نے من ادو سمجھ آئی جدو میں دے ماننے دی باریکی تے غور کیتا ہے. انہو یعلم الجہر اگر 2 4 5 10 بندے کٹھے مل کے اچھی بولن تے انسان نو کسے دی گل بھی سمجھ نہیں آنی. انہو یعلم الجہر اگر ایک کھلے میدان دے اندر ساری کنات اکٹھی ہو جائے سارے جن آ جان سارے انسان آ جان سارے فرشتے آ جان ساری مخلوقات اکٹھی ہو جان حیوان انسان جانور پرند چرند درند ساری کائنات آ جائے ساری مل کے بولے اچھی بولے اپنی اپنی بولی چ بولے جو چاہے منگے ہر دی بات نو سندا بھی ہے سمجھدا بھی ہے جاندا بھی ہے. کون ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سیدنا امام ابو حنیفہ سیدنا امام ابو حنیفہ تیجی باری لینا بیٹھا تسی کی کر دو. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کول ایک جناب کچھ بندے آئے کہنے لگے امام صاحب سے تھوڑا مناظرہ کرنا. ایک مناظرہ امام صاحب نال مشہور ہے ہویا کوئی نہیں جھوٹ ہے ہویا شویا کوئی نہیں ہے گپ لیکن چونکہ مشہور ہے مشہور گپ کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے اس واسطے میں انہوں نال سوائی کیتی جاؤں. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موجود نے. ایک گپ مشہور ایک واقعہ مشہور ہے قصہ مشہور ہے کہانی مشہور ہے. امام صاحب دے کول چند بندے آتے کہنے لگے جی اساں تواڈے نال مناظرہ کر اور اس کہانی چ لکھا ہے بھائی امام صاحب ایڈے ذہین فتین آئے کہ اگر ایک کوئی ہویا نا شے لوہے دی تے سونے دی بنانا چاہنا تے وہ سونا بھی ثابت کر دیندے ہیں. بڑی مہارت ہے مناظرے تے کچھ بندے آیا سا مناظرہ کرنا ہے کہ امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. امام صاحب فرمان لگے دوسرا مناظرہ کرنے جن چیز یہ مناظرہ ہویا توجہ ہے نا ماشاءاللہ. یہ کوئی اور مولوی پیش کرے تو سنن تو پہلے آخنا وہ ہویا کوئی نہیں جھوٹ بولن تو اللہ کو ڈر بچا لعنت اللہ علی الکاذبین. میں تو جھوٹی روایت سنا رہا ہوں اگر جھوٹے اگے پھڑے نہ جاؤ تس. ایک جھوٹا جہا مناظرہ مشہور ہے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے. امام صاحب دے مناظرہ ہویا کوئی نہیں جھوٹا ہے. امام صاحب دے قصور کوئی نہیں کیونکہ جھوٹیاں گھڑ کے امام صاحب دے ناتے لا چھڑے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موجود نے. کچھ لوگ آئے امام صاحب سے تو مناظرہ کرنا ہے امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں. امام صاحب فرمان لگے تواڈے چو مناظرہ کون کرے یہ بزرگ کرن گے توجہ ہے ماشاءاللہ. بس تواڈے چو مناظرہ کون کرے گا. ہوں 2 4 5 10 جو بندے ہو تو تواڈے چو مناظرہ کون کرے گا. مناظر کون ہوئے گا متکلم کون ہوئے گا. امام صاحب فرمان لگے تواڈے جو مناظر متکلم کون ہوئے گا جس نال میں کلام کراں گفتگو کراں دلیل دیاں لواں کون ہے. انہاں کہ جی اے ساڈے چو مناظر ہوئے گا فلاں بزرگ. انہاں کہیا جے اے ہار جاوے تے تسی سارے ہار گئے. انہاں کہ جی جے جیت جاوے تسی سارے جیت گئے. جی اے دی جیت تواڈی جیت اے دی ہار تواڈی ہار. جی اور نہ کہ پھر مناظرہ تے موقع گیا ایک ہارے تے سارے ہار گئے ایک جیتے تے سارے جیت گئے ایک فاتحہ پڑھی تے سارے اندھی ہو گئی. ہمیں ویکھو امام صاحب نے 1 منٹ چا مسئلہ سمجھایا. کنوں سمجھایا میں کہ سانتے کو نہیں سمجھ آیا. مناظرہ ہویا ہی نہیں
تو جے فرض کیتا ہویا ہے تو امام صاحب نے کیوں فرمایا ہے کہ تواڈے جو ایک کلام کرے 5-10 اکٹھے نہ کرن، کیونکہ امام انسان نے 5 اکٹھے بولن جو کسی دی گل سن سکدے تے سمجھ سکدے نہیں کہ کی آنا ہے مالا سا ما یاکمون کہ قرآن اندر ما لکم لا ترجون للہ وقارا کہ قرآن اندر ہے ما قدر اللہ حق قدر کہ اللہ دے بارے بھی یہی گمان کر دے ہو کہ جے سارے مل کے سورۃ فاتحہ پڑھن اللہ نعوذ باللہ نہیں سندا نہیں سمجھدا نہیں، سارا جہان مل کے پڑھے اور کہے الحمدللہ رب العالمین، ہر دی الگ الگ رب سندا بھی ہے تے نال جواب بھی دے کے فرماندا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف پہ بیان کرنا ہے۔ امام صاحب نے ایک باری 2-4 بندے گفتگو کیوں نہیں کی تھی؟ یہ تو آپ سے کہ امام انسان نے 2-4 اکٹھے بولن تے نہیں سمجھ رہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں او اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے عالم الغیب ہونا ہے صفت نو اپنے لیے ثابت کیتا ہے، اور دوسری آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرمایا محبوب جی ذرا تسی اعلان فرما دیو تاکہ مخلوق دے حجت قائم ہو جائے۔ کی دا اعلان فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے محبوب جی فرما دیجئے زمین و آسمان دا غیب کوئی نہیں جاندا سوائے اللہ دے، اللہ تو سوائے نہ کوئی زمینہ دا غیب جاننا ہے نہ کوئی آسمانہ دا غیب جاننا ہے، کہ جنہ دے بارے تسی گمان کردے ہو کہ وہ تواڈی بات سن دے جان دے ویندے نے یا تواڈی حاجت نو پہنچ دے نے یا تواڈی حالت نو ویندے نے، جنہ دے بارے گمان کردے ہو کہ وہ غیب جان دے نے وما یشعرون قرآن قربان جائیے قرآن دے انداز تو یہ مشرک ہجے بھی نہ سمجھے سچ آندے سن میرے استاد محترم فرما کر دے سن جیڑا مشرک ہوندا عقل تھلے رکھ کے آپ اتنے بہ جانا ہے وما سمجھ آ گئی نہیں، جیڑا مشرک ہوندا عقل تھلے رکھ کے آپ تاکہ کوئی گل سمجھے وما یشعرون ایان یبعثون۔ اس پکھن پر موڑو یا بند کرو۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ تو سوا جاننا تے دور دی بات فرما جنہاں تسی آندے ہو اے مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان دے مالک، اے ساڑی بگڑی بنانے والے یا سنوں ویکن والے، وما یشعرون ایان یبعثون، اے تہاڈے بارے جاننا تے دور دی بات ہے، وہ اتنا بھی نہیں جاندے اسا قبراں چوں کدوں اٹھنا ہے، انہاں آپ کدوں اٹھنا ہے وہ اتنا بھی نہیں جاننے کہ حافظ راہ صاحب مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری واقعہ اور بڑا پیاری بات سنایا کر دیتا فرمایا کر رسی گئے بغداد عراق کے دورے اندر اور بغداد سے اندر شہر اندر چلے گئے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر دے اتھے چلے گئے اتھے ایک بابا لیٹیا پیٹا پاکستانی تے بولے بابا جی انتے میری پکار سنو میری دعا سنو مہینہ ہو گیا ہے حافظ صاحب فرمان لگے تھی مہمان تے سرکاری سا ریا نہ گیا تے میں ہولی جا بابے نو گیا بابا جی عربی پکارو عربی پکارو اے بابا عربی جاندا سی دی زبان عربی سی پتہ ہی نہیں مہینہ تم کھپن ڈے ہو پر تسی کیڑی زبان بول رہے ہو اے پنجابی اردو نہیں سمجھدے عربی پکارو جن بابا میرے وال ویکھ کے آندا حافظ جی مولوی صاحب مینوں عربی نہیں آندی میں کی کراں صاحب فرمان لگے میں اور کے نیڑے ہو کے کیا بابا جی انہوں پکارو جنوں ساریاں زباناں آندیاں نے تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
ساری زبانوں دا خالق مالک کون ہے؟ اللہ دی ذات، وہ تے سارے دی زباناں جاندا ہے، خالق بھی ہے، زباناں دا مالک بھی ہے، جاندا بھی ہے تے جدی زبان نہ ہوے او دی بھی بات جاندا ہے، جنوں زبان نہ دے گنگے دی باتاں بھی سندا ہے، جدوں تو بولن جوگا نہیں سے ادوں بھی تیریاں بولیاں سمجھدا رہیا ہے، حتیٰ کہ میں حیرانگی ہوندی ہے، اور جدوں ماں دے پیٹ دے اندر سے مشرکاں اس وقت غور کرتے کی آنا ہے کہ رب میری پکار نہیں سننا، آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے، جدوں اے اہل شرک تسی آندے ہو رب میری پکار نہیں سننا، رب میری ڈائریکٹ آواز نہیں سننا، میں پوچھنا چاہنا جدوں جناب تو پکارن جوگا نہیں سے ادوں تے سندا تے دیندا رہیا ہے، جدوں ماں دے پیٹ اندر سے بغیر منگیو ہاتھ عطا کیتے نے، بن منگیو اکھاں عطا کیتیاں نے، بن منگیو زبان دیتی ہے، بن منگیو جسم عطا کیتا ہے، بن منگیو اے حسن جمال بخشی ہے، بن منگیو ماں دے پیٹ اندر تیرے سر دے وال اگائے نے، بن منگیو اے اکھاں دے وال اگائے نے، بن منگیو صورت عطا کیتی ہے، ہن ماں دے پیٹ چوں باہر آن دا کوئی راستہ نہیں، ثم السبیل یسرا فرماؤ راستے آسان کر کے تینوں باہر لے آندا ہے، تو ماں دی بولی نہیں سی جاندا، اشارے دی بولی نہیں سی جاندا، وہدیناہ النجدین ماں دی چھاتی ور رہنمائی کیتی ہے، تن ماں نے دسیا نہیں تن ابو نے دسیا نہیں تو کیری بولی جاندا سمجھدا سے، ہن جدوں جوانی چڑھے ہن سب تے پیلیاں ٹوپیاں پا کے گئے رب نہیں سندا، ہن جناب گھوڑا سندا تے رب نہیں سندا، ہن غازی عباس دا پنجا سندا تے رب نہیں سندا، ہن حسین ابن علی تیری پکار سندا تے رب نہیں سندا، ہن علی المرتضی سندا نے شہادت تو بعد 1400 سال بعد تے رب نہیں سندا، رب آندا قتل الانسان ما اکفرا تباہ ہو جائے اے انسان کس بنیاد تے نہ شکری کرنے، جدوں سنان چوگا نہیں سے ادوں میں سندا بھی رہا میں دیندا بھی رہا تو لیندا بھی رہے، اور جدوں سنان چوگا ہوئے ادوں پکڑ لگے رب نہیں سندا تے پنجا سندا نہیں سن لو اہل حدیث دا عقیدہ تیری ولادت تو لے کے وفات تک اور ساری کائنات دی آج تک جو مخلوقات ہے آج تک جیدی بھی جو سڑی ہے رب نے سڑی ہے، رب تو علاوہ کائنات دی فریادہ کوئی نہیں سندا۔ کی تہاڈا عقیدہ ہے؟ تہاڈا بھی عقیدہ ہے؟ ناراض نہیں ہو رہے؟ سخت گل پہ نہیں ہو رہے؟ چلو تھوڑا چندہ بند کر لو گے اور بھی کرو گل تو سن لو نا، تے جیڑا مدرسہ جامعہ اے محمدیہ یہ بنن تو پہلے جنہیں جو دیونا ہے وہ اللہ نے لکھ چھوڑے انشاءاللہ، پریشانی تے تاں ہوئے نا جے اللہ نے لکھیا نہ ہوئے تے یا او دی لکھت دے مخالفت ہونی ہوئے، ایمان عقیدہ رکھی مدرسے دا مان نہیں ہے کہ عقیدہ حق امت دی اصلاح کی جائے، توجہ ہے سمجھے پہ ہوگا، فرمایا قل لا یعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، اللہ تو سوا زمین و آسمان دا غیب کو نہیں جاننا۔ قرآن پاک نے اور کا مقام تیجے مقام تے فرمایا محبوب جی پہلی آیت اندر اے واضح ہو گیا ہے کہ غیب اللہ جاننا ہے، دوسری آیت یہ واضح ہویا ہے اللہ تو علاوہ کو نہیں جاننا، اور ذرا محبوب جی اپنی ذاتی نفی کر دیو، یہ تو ہڈی نفی ہو گئی، پھر اور کون ہے جڑا عالم الغیب ہوئے؟ یہ تسی عالم الغیب نہیں، یہ سید العالمین اولین والآخرین او عالم الغیب نہیں، یہ اکرم الخلق اشرف الخلق اگر عالم الغیب نہیں، ساری کائنات سردار و سرتاج اگر او عالم الغیب نہیں پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ محبوب جی ذرا اپنی ذاتی نفی فرما دے ہو کہ او غیب دان جاننے والے ہو، او غیب کا دعوے کرنے والے لوگوں کہنے والے ہو فلاں غیب جاندہ ہے یا نجومی جاندہ ہے یا عامل بابا نجومی جاندہ ہے بنگالی بابا، جو چاہو سو پوچھو، آ جاؤ تے چند منٹاں اندر محبوب قدموں میں، چند منٹ ہی تھوڑا محبوب قدم آ گرے گا میرے کو آ جاؤ تو میں کیا بابا با عامل نجومی اور بنگالی نجومی ہے دس دئیے یہ کون ہے محبوب؟ یہ کیڑا محبوب ہے جنہوں ساڑھے قدم لے آنا چاہنا ہے؟ تیری دھی گھر کوئی نہیں،
تیری بیٹی کوئی نہیں ہے گھر، لوگوں کی بیٹیوں کے بارے دیواروں پہ لکھتے ہو کہ تمہارے محبوب قدموں میں پہنچا دوں گا، یہ ولایت ہے؟ اس کو ولایت کہتے ہو؟ یہ ولایت ہے یا یاشی و بدماشی ہے؟ اہل حدیث کے جلسے کی وساطت سے حکومت کو یہ کہوں گا ہمارا مطالبہ ہے ان نجومیوں کے خلاف ایسا آپریشن کیا جائے جیسا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے، جیسے دہشت گردی کا نام و نشان ملک میں فوج مٹا رہی ہے، ایسا آپریشن چاہیے تاکہ کوئی نجومی نہ رہے، کوئی ملنگ نہ رہے۔ اس قوم کو جھکنے دو، رب کے سامنے جھکنے دو، اور وقت آئے گا آپریشن یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ قوم سمجھے گی کہ ہمارا مشکل کشا رب ہے، ہمارا حاجت روا رب ہے انشاءاللہ۔ جنرل رحیل صاحب سنیے، جنرل رحیل صاحب ایک آپریشن اور چاہیے، ایک آپریشن اور چاہیے۔ یہ دہشت گردی کے روپ میں لوگوں کے ایمان عقیدے لوٹنے والے حکومت سے فوج سے یہ مطالبہ آپریشن کیجیے، ان حصوں کو لوٹا ہے، نہ مال کو چھوڑا ہے، نہ حصوں کو چھوڑا ہے۔ ہم ہیں اہل حدیث جو ببانگ دول کہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے مرکزی جمعیت اہل الحدیث اہل حدیث وہ مسلک ہے پاکستان میں جس کے ہاتھ آج تک کسی کے مسلک کے، کسی عالم یا کسی بندے کے قتل کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ ہم نے دلیل کے ساتھ، ہم نے دعوت کو حکمت کے ساتھ، شریعت کے دلائل کے ساتھ اس امت کے سامنے رکھا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کیا۔ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، جتنے مسالک گروہ ہیں انہیں قتل و غارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم اہل حدیث جنہیں دلائل سے اختلاف کیا ہے، ہم نے کہا دلیل سے بات کرو۔ لڑائی جھگڑے قتل و غارت دہشت گردی کے ہم آج بھی خلاف ہیں، کل بھی خلاف تھے۔ یہ نہ ہمارا یہ منشور و دستور ہے۔ ہم اس ملک میں امن و سکون چاہتے ہیں، لیکن میری بات لکھ لو، میں کئی مقامات پہ کہہ چکا جتنے مرضی آپریشن کر لو اس ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر صحیح معنوں میں امن قائم کرنا چاہتے ہو، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، سارے تھا جناب شرک کے اڈے تم مسمار کر دو، گرا دو، اللہ آسمان سے عمل تمہارے لیے نازل فرما دے گا۔ جب تک شرک ختم نہیں ہوگا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ شرک آ جائے تو اللہ اس ملک سے امن اٹھا لیتا ہے۔ سعودی عرب میں شرک نہیں ہے، اللہ نے امن ان کا انشاءاللہ مقدر کر دیا ہے۔ پوری کوشش ہے کہ سعودی عرب میں امن قائم نہ رہے، لیکن انشاءاللہ سعودی عرب میں امن قائم رہے گا۔ جہاں توحید ہو وہاں اللہ کی وعدہ ہے کہ وہاں امن قائم ہوتا، اور انشاءاللہ ہوئے گا، اور انشاءاللہ رہے گا، اور انشاءاللہ جی آواز آ گئی تو اسی لبیک بھی کہیں گے حرمین دی عزت و حرمت لی انشاءاللہ۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ؟ فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرے پیارے ابھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا فرما دیجئے زمین و آسمان دا غیب اللہ تو سوا کو نہیں جاننا۔ پھر دوسرے مقام تے فرما محبوب جی ذرا اپنی ذات دی نفی فرمائیے۔ قرآن 7واں پارہ قرآن فرمایا قل لا اقول لکم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب، نس قطعی قرآن دی ولا عالم الغیب، دلیل قطعی قرآن دی ولا عالم الغیب۔ اپنے معنی اندر واضح آیت مبارکہ، کوئی ادا اور معنی نہیں ہو سکتا، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی اس دا لخ موڑیا نہیں جا سکتا۔ لا عالم الغیب، لا عالم الغیب لکھ دو اس آیت مبارکہ نو گلی بازار اندر چوکا چوراہاں اندر بینر دے لکھ دو لا عالم الغیب۔ میں تے کیا کرنا ہے حدیثوں کو انجدہ مالدار بندہ اٹھے جڑا ربیع الاول دا مہینہ یا کوئی ایسا موقع ہوئے جو میں بین البازار اندر لگ دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
یہ آیت لکھو 10 بینر یہ بنا لو پھر آیت مبارکہ لکھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا 10 بینر یہ بنا کے نتیجے جناب یہ بھی جناب گلی اندر لٹکا دو بازار میں لٹکا دو پھر تیسری آیت مبارکہ لکھو وانک لعلی خلق عظیم یہ بھی بینر بنا لو پھر جناب 10 بینر یہ بنا لو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ 10 بینر اس دے بھی بن جان قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب نیچے لکھ دیں نوٹ ترجمہ شرکائے جلوس خود کرتے جائیں ہم کریں گے تو پرچہ ہوگا شرکائے جلوس خود ترجمہ کرتے جائیں ہم کریں گے تو پرچہ ہوگا قل لا اقول لکم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب کرو ترجمہ کی کرو گے لا اعلم الغیب لا اعلم الغیب محبوب جی اپنی ذاتی نفی فرما دو میں غیب نہیں جاندا میں غیب نہیں جاندا قرآن پاک دا چوتھا مقام فرمایا قل لا املک لنفسی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ قل لا املک قل لا املک قل لا املک لنفسی محبوب جی فرما دیجئے میں اپنے جان لی تواڈے نفس دا تواڈی جان دا مالک ہونا تے دوسری بات ہے لا املک لنفسی میں اپنی جان دے نفع و نقصان دا مالک نہیں لا مالک کو کون فرما رہا ہے کوئی ہے مئی دلال جڑا کہے اس تو مراد نبی علیہ السلام دی ذات پاک نہیں کل تو مراد کون ہے لا املک دے متکلم کون ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ محبوب جی تسی فرما دے ہو میں اپنی جان دے نفع و نقصان دا مالک نہیں وہ لوگوں نہیں جے ویکھیا جے میں اپنی جان دے نفع و نقصان دا مالک ہوں میرے گلے اندر پگڑی پا کے رسیاں پا کے مکے دی گلیاں چونگ چھٹیا جانا جے میں اپنی ذات دے نفع و نقصان دا مالک ہوں حالت سجدہ اندر میرے تے اون دی گندی ہوجری کیوں چھوڑ دیتی جاندی جے میں اپنے نفع و نقصان دا مالک ہوں مینوں زخمی کیوں کیتا جانا جے میں اپنے نفع و نقصان دا مالک ہوں مینوں مکہ شہر چھوڑن تے مجبور کیوں کر دیتا جانا جے میں اپنے نفع و نقصان دا مالک ہوں میرے دندان دے حصہ چیز کیوں ہوں جے میں اپنے نفع و نقصان دا مالک ہوں میرا چہرہ زخمی کیوں ہوں جے میں اپنے نفع و نقصان دا مالک ہوں جے سمجھ نہیں آئی تے حدیث بخاری کو لیے کتاب و تفسیر پڑھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر نے آپ کا چہرہ پاک زخمی ہو گیا ہے اللہ دا واسطہ جے قرآن سنو حدیث سیاح سنو قرآن سنو صحیح البخاری سنو کسے چھوڑو کہانیاں چھوڑو جھوٹیاں کرامتا چھوڑو ادھروں آواز آئی ادھروں آواز آئی کدھروں نہیں آواز آئی آواز سے غور کرنا ہے تو قرآن دی آواز سے غور کرو حدیث دی آواز سے غور کرو کسے تو بچو کہانیاں تو بچو تو انو اہل حدیث قرآن وال لے آنا چاہتے ہیں حدیث رسول وال لے آنا چاہتے ہیں اس تو زیادہ خیر خواہ جماعت اللہ دی زمین تے کیڑی ہو سکتی ہے جڑا قرآن تے حدیث دا پیغام دینا چاہتی ہے فرقے تو بچانا چاہتی ہے لڑائیاں تو بچانا چاہتی ہے سلسلے تو بچانا چاہتی ہے جھگڑیاں تو بچانا چاہتی ہے پور ٹوپی تے پگڑیاں دے نام تے امت نو تقسیم ہونا تو بچانا چاہتی ہے ایک اللہ دی عبادت ایک مصطفیٰ دی اطاعت دا پیغام تے درس دینا چاہتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں آپ دا چہرہ پاک زخمی ہویا ہے تے آپ دے زبان پاک چوں کیڑے الفاظ نکل گئے بخاری کھولیے ایک قوم کیویں فلاح پائے گی یہ لوگ کدے کامیاب نہیں ہون گے یہ کدے لوگ جنت ہی نہیں جان گے جن
انہاں اپنے نبی دا چہرہ زخمی کیتا ہے جدو انہیں الفاظ کہے جبریل آ گئے لیس لک من الامر لیس لک من الامر شیء لیس لک من الامر شیء محبوب جی یہ تہاڈا اختیار نہیں رب فرماندا ہے جنہ تہاڈا چہرہ زخمی کیتا ہے تسی فرماندو کیویں کامیاب ہون گے انہاں نو ہدایت ان قریب دے کے میں تہاڈا غلام بنا کے انہاں جنت دین دا فیصلہ کر لیا ہے جنت تہاڈے اختیار وچ نہیں میرے اختیار اندر ہے ہدایت تہاڈے اختیار اندر نہیں میرے اختیار اندر ہے محبوب مستقبل دی بات ہے یہ غیب دی بات ہے کوئی ایمان لے آئے گا نہیں لے آئے گا اج کافر ہے اج دشمن ہے کل دوست بن جائے گا اج مخالف ہے کل غلام بن جائے گا جنت دیاں گا نہیں دیاں گا یہ مسئلہ غیب دا اعلان کر دو محبوبہ میں غیب نہیں جاندا میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں لوگوں اپنے نفع نقصان جے آپ مالک نہیں تے کوئی کہہ سکتا ہے پیار اندر جی نبی پاک نے عائشہ اندر فرمایا ہے کہ میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں ساڈے تے مالک نے نہیں 29واں پارہ قرآن فرمایا قل انی جیڑا اعتراض کرو گے قرآن شدہ حل موجود ہے حدیث اندر موجود ہے حال جیڑا اہل شرک اہل بدعت جیڑا بھی اعتراض اٹھان گے عقیدہ توحید اللہ نے قرآن اندر بڑے سادہ الفاظ اندر بیان کیتا ہے بڑے بڑے گہرے مسائل نے قرآن اندر وراثت دے مسائل جڑے عام بندے دی سمجھ تو بالا نے کئی اور گہرے مسائل نے سیاسی ایسے مسائل نے افاقی ایسے مسائل نے آسمان دے ایسے مسائل نے جنت جہنم دے کچھ مسائل ایسے گہرے نے جڑے عامی بندہ سمجھ تو بالا نے لیکن عقیدہ توحید پورا قرآن پڑھ جاؤ انہیں آسان پیرائے اندر اللہ بیان کیتا ہے تاکہ ان پڑھ بھی جان جائے تے پڑھیا لکھیا بھی جان جائے ہر بولی جاننے والا معمولیت رکھن والا جانے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور توجہ ہے ماشاءاللہ میرے توڑے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے فرما محبوب جی ہاں جی توجہ ہے ماشاءاللہ انہوں نے اٹھن دی اجازت ہوں توڑے جو کسے نہیں اٹھ جو توڑے جو کوئی اٹھ جائے تو میں تم پہلے شروع دس ہے با پوچھ لو رفیق صاحب کو لو میں کوئی بیانہ لے آیا پہلے میں بس کر دیا گا جے توڑے جو کوئی بندہ اٹھے گا جی نو چی ہوندہ ہے پیار نو پیار ہوندہ ہے بیٹھے رہو گے تو فجر تک بیٹھا رہو اٹھن لگو اٹھن پو گے تو میں تو پہلے کالا ہوں تو سفر کرنا تو ستا ہونا ہے سو کے تو اٹھ کے تو کم کردہ ہونا ہے تو میں اجے رائے تے سفر تے چھوڑا قل انی لا املک لکم قل انی لا املک لکم محبوب جی فرما دے ہو ذرا تسی جی میں اپنی ذات کی نفی فرمائی ہے کہ میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں میں محبوب جی فرما دے ہو اپنی امت نو لا املک لکم لا املک لکم نہیں میں مالک تو آڈے لئی لکم پوچھے علماء کرام کو لو حضرت شیخ الحدیث تشریف فرمان ہے اس پاس علماء کرام تشریف فرمانے پوچھئے کیڑا ہے پوری مخلوق اندر جڑا لکم تو بھار ہوئے او دا استثناء لیا یہ قرآن اندر کہ قرآن کہے کہ میں نہیں مالک کسے دے نفع نقصان نہ لیکن فلاں دا میں مالکہ نہیں قل انی لا املک لکم جے میں سمجھ نہیں آئی ذرا میں وضاحت اندر جاواں نبی علیہ السلام نے سارے صحابہ سامنے کھڑے ہون نبی پاک آیت پڑھ دے ہون تے کی معنی ہوئے گا اے صدیق لا املک لکم اے عمر فاروق لا املک لکم اے عثمان لا املک لکم اے علی المرتضی لا املک لکم اے حسن لا املک لکم اے حسین ابن علی لا املک لکم اے زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ لا املک لکم عائشہ حفصہ میمونہ جویریہ لا املک لکم اے صحابہ کرام لا املک لکم اے
اہل بیت لا املک لکم، اے تابعین لا املک لکم، تبع تابعین لا املک لکم، نہ جنات اندر نہ انسان اندر نہ کسی ہستی دا جناب استثناء ہویا ہے، نہ کسی شخصیت استثناء ہویا ہے فلاں لئی تے میں نفع نقصان دا مالک ہاں، نہیں لا املک لکم، نہیں تہاڈے میں نفع نقصان دا مالک نہیں، تہاڈے نفع نقصان دا مالک کی ہونا ہے، میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں نہ تہاڈے نفع نقصان دا مالک، جے میں تہاڈے نفع نقصان دا مالک ہوندا میرے بلال نوں کھولے تے نہ لٹایا جاندا، جے میں تہاڈے نفع نقصان دا مالک ہوندا سمیہ نوں دو اونٹھاں نال بن کے ٹکڑے نہ کر دیتا جاندا، جے میں تہاڈے نفع نقصان دا مالک ہوندا یاسر نوں بن کے شہید نہ کیتا جاندا۔ آپ آ گئے، یاسر بھی بنیا ہویا ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی عورت خاتون جو شہید ہے اسلام دے اندر، جدوں انہوں بھی بنیا ہویا ہے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے، اٹھائیے سیرت دی کتب سیرت پڑھ کے دیکھیے نبی علیہ السلام نے جدوں ویکھیا ہے سمیہ بھی بنی ہوئی ہے، انہاں دا شوہر بھی بنے ہوئے ہے، انہاں دا بچہ مار بھی بنے ہوئے ہے، نبی علیہ السلام نے ویکھیا ہے میاں بیوی بنے ہوئے نے، اور بعض سیرت اہل سیرت نے لکھیا ہے کہ انہاں دے وجود دے تے کپڑا بھی کوئی نہیں، کپڑے اتار دیتے گئے نے، واہ سمیہ تیرے عقیدے تے قربان جاواں، واہ یا عمار دے باب یاسر تیری عظمت تے قربان جاواں، نہیں فرمایا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد، سارے مکے اندر موجود نے، نہیں آواز دیتی نبی علیہ السلام نو، از خود محبوب نو پتہ چلے آئے، آپ تشریف لے آئے، ویکھیا بننے ہوئے نے، میرا صحابی تے صحابیہ ویکھے کی فرمایا اے سمیہ پریشان نو میں آ گیا، پھوک مار کے اڑا دیاں گا نہیں، فرمائے صبرو یا آل یاسر، او یاسر دے گھر والے ہو صبر کرنا، میں محمد جنت دا وعدہ دے سکنا لیکن میں بچان سے قادر نہیں، میں مشکل کشا نہیں، میں حاجت روا نہیں، لا ملک لکم، جے میں نفع نقصان دا مالک ہوندا میری بیٹی زینب نے سے کیوں مارے جاندے، جے میں نفع نقصان دا مالک ہوندا میں مکہ شہر رات دے اندر یا دن دے جناب دوپہر دے اندر میں چھوڑن تے کیوں مجبور کر دیتا جانا، میں نفع نقصان دا دوجے دا مالک ہوندا میرے حمزہ دے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیتے جاندے، میرے جعفر نو تیار نو کیوں شہید کیتا جاندا، جے میں نفع نقصان دا مالک ہوندا میرے صحابہ تے دکھ کیوں آنے، میری خدیجہ الکبریٰ فوت کیویں ہوندیاں، جے میں مشکل کشا ہوندا حاجت روا ہوندا میرے حق تے میرا بیٹا ابراہیم کیوں فوت ہو جاندا، کیڑا دکھ ہے او جڑا نبی پاک سے نہیں آیا، او جنہاں تسی حاجت روا مشکل کشا ہوندے ہو، کیڑا دکھ ہے جڑا آدم علیہ السلام تے نہیں آیا، کیڑا دکھ ہے جڑا نوح پیغمبر تے نہیں آیا، کیڑا دکھ ہے جڑا ابراہیم علیہ السلام تے نہیں آیا، قرآن پڑھیا پہ انبیاء دے دکھاں نال، انبیاء دی تکالیف نال، انبیاء دی ازمائشاں نال، انبیاء دے امتحاناں نال، یوسف تے دکھ آئے، یعقوب علیہ السلام تے دکھ آئے، اسحاق علیہ السلام تے پریشانی آئی ہے، اسماعیل علیہ السلام تے دکھ آئے، کیڑا پیغمبر ہے جنہوں پر جناب ازمایا نہیں گیا دکھ آئے، کیا علی المرتضیٰ تے دکھ نہیں آئے، کیا سیدنا حسن ابن علی تے دکھ نہیں آئے، او کربلا دا ذکر کرنے والو کربلا تے دکھ دی داستان ہے، ہجے بھی تن حیا نہ آیا کہ حسین نو مشکل کشان دے ہو، کیڑا دکھ جڑا حسین ابن علی تے نہیں آیا، انہاں دی اولاد تے نہیں آیا، کیا پیاسے شہید نہیں ہوئے، کیا دکھی شہید نہیں ہوئے، مظلوم شہید نہیں ہوئے، ساری چیزاں حق نے حقائق نے، پھر منو قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اللہ فرما محبوب جی اعلان فرما دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیب ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر فرض کیتا میں غیب جانتا ہوتا، جو ترجمہ کن سلیمان والے کیتا ہے وہ دنیا کسی عقل والے نہیں کیتا، انہیں پتا گئی تھا اگر میں غیب جانتا ہوتا اس لیے میں نے بھلائیاں اکٹھیاں کر لی، یہ جو بندہ کہے اگر میں محنت کر لیتا اس لیے میں فیل ہو گیا، یہ جملہ ٹھیک ہے؟
اگر میں محنت کر لیتا تو انشاءاللہ اس لیے تو میں فیل ہو گیا، اگر میں محنت کر لیتا تو اس لیے میں فیل ہو گیا، اگر میں غیب جانتا ہوتا اس لیے تو میں نے بھلائیاں کٹھیاں کر لی۔ نہیں، سنیے قرآن پاک دا معنی وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، پر میں اکٹھیاں کر لیتا اپنے واسطے بھلائیاں، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مینوں تکلیف تے مصیبت پریشانی نہ آندی۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے میرے تواڈے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار دلائل دوسرے پاسے بھی نہیں، وہ بھی دلائل دین دن کتھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر شہید ہوئے گا، جے ہویا نہیں تے خبر پہلے کیویں دتی، عثمان شہید ہویا بعد خبر پہلے، علی المرتضیٰ شہید ہون گے ہوئے نہیں تے خبر پہلے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی بیری بھیڑا بنان گے بنایا نہیں تے خبر پہلے، حضرت حسن دے ذریعے دو جماعتیں صلح ہوئے گی ہوئی نہیں تے خبر پہلے، امام حسین شہید ہون گے فرات دے کنارے شہید کرتا جائے گا میرے نواسن ہوئے نہیں تے خبر پہلے، نبی علیہ السلام فرمایا دجال آئے گا آیا نہیں خبر پہلے، یجوج ماجوج قوم دا تذکرہ سنایا آیا نہیں تے آئے وہ قوم نہیں لیکن خبر اس کی پہلے، دعوت العرض آیا نہیں خبر پہلے، سورج غروب جیڑا جے جناب مغرب نو سورج چڑھیا نہیں خبر پہلے، قوض کوثر دا منظر ہجے آیا نہیں خبر پہلے، قیامت دے مناظر ہجے آئے نہیں خبر پہلے، قیامت دے حقائق ہجے پیش آئے نہیں لیکن خبر پہلے، جہنم دی کیفیات ہجے بنا پائیاں نہیں لیکن خبر پہلے، ایویں ماضی دے کتنے واقعات، آدم علیہ السلام دا واقعہ کئی ہزار سال پہلے لیکن محبوب دے خبر دیتی، بنی اسرائیل دے حالات و واقعات بیان فرمائے، یہ غیب جان دے نہیں سنتے پھر خبر دیتی کیویں؟ حدیث سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں سارے اعتراضات دے کو چوا میرے تواڈے محبوب جناب محمد مصطفیٰ وسلم دی اونٹنی چگن نہیں چرن گئی، بار گئی ہے مدینہ پاک تو شام پہ گئی، آپ دی اونٹنی واپس کوئی نہیں آئی، نبی علیہ السلام تلاش رہی نکلے کہ میری اونٹنی جڑی ہے اس دی خبر نہیں آئی، اونٹنی واپس نہیں آئے، ایویں صحابہ کرام پوچھتے آئے میرے صحابہ اونٹنی میری نہیں آئی، کسے دے اونٹاں دے ریوڑ نہ رل کے آ گئی ہوئے، محبوب جی کسے دے نال بھی اونٹنی نہیں آئی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام پوچھتے پوچھاندے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کول پہنچ گئے، انہاں دے اونٹ بھی نے اونٹاں دے ریوڑ نے، فرمایا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اونٹنی اج گئی ہے چگن چرن لئی لیکن شام نو پہلے روٹین کے مطابق آ جاندی سی، اج نہیں آئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کول ایک جناب کافر یہودی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ عرض کرتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ محبوب جی میرے اورے وڑدے نال تے تو اونٹنی کوئی نہیں آئی، آپ اونٹنی دا پوچھ کے واپس پلٹن لگے تے یہودی پوچھدا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کول یہ کون سن جڑا اونٹنی دا سوال کر رہا سن؟ کہنے لگے تو نہیں جاندا ساڈے پیر و مرشد نے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اے تواڈے نبی نے جی جڑے دعوے دار نے کہ میں نبی ہاں اور اسمان تو خبراں دیاں نے تے پتہ اپنی اونٹنی دا نہیں، یہ ہے تمہارا نبی؟ یہودی تانا ماردہ صحابی نے یہ ہے تمہارا نبی جس کا علم یہ ہے کہ اونٹنی کا پتہ نہیں اور دعوت کرتا آسمان سے خبریں آتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مارا جی یا رسول اللہ کون ہے بندہ جڑا تے نال گل پیا کرنا ہے؟ محبوب جی یہودی ہے کی آندا ہے یا رسول اللہ یہ آندا ہے یہ تہاڈا نبی ہے جنوں اپنی اونٹنی دا علم نہیں اور خبراں آسمان دے آن دے دعوے دار۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر چپ کر گئے، فرمایا او مارا ہن جبریل آ گیا ہے، او فرما رہے محبوب جی تہاڈی اونٹنی دی رسی ایک پتھر نال اڑ گئی ہے، او تے رک گئی ہے، او دی رسی اڑی کھلوتی ہے، ہن میرے کول جبریل آ گیا ہے یہودی نو دس دے نبی غیب نہیں جان دے آسمان تو وہی آندی، غیب نہیں جان دے آسمان تو وہی آندی ہے، ہن وہی آ گئی، ہن پیغام آ گیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے ایک قرآن کی آیت پڑھیے یا حدیث رسول پڑھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی نہیں آئی تے میں جاننا وہی تو بغیر میں تو نہیں گل دسی ہے، ایک آیت یا حدیث پڑھو یہ تو نہ آندی ہوئے پڑھنی تو میرے کو سنو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آسمان تو غیب دی خبراں نازل ہوندیاں نبی علیہ السلام تے، جبریل لے کے اوندے نے، خبر لے کے اوندے نے، غیب دی خبر رب نازل کرنا ہے، رب بھیجدا اطلاع کرنا ہے، نبی نو اطلاع الغیب ہوندی ہے، غیب دی خبر تے مطلع کیتا جاندا ہے، اطلاع ہوندی ہے محبوب انج ہو جائے گا، دس دیو اپنی امت نو آپ عالم الغیب نہیں، آسمان تو غیب دی خبر آندیاں سن، جبریل آندے سن، وہی لے کے آندے سن، پیغام لے کے آندے سن، جب تک نہیں آئے آپ نے فرمایا میں نہیں جاندا، جبریل آ گئے، پیغام آ گیا ہے، وہی آ گئی ہے، جے سمجھ نہیں آئی کفار مکہ اعتراض لے کے، سوال لے کے نبی علیہ السلام نے کول آئے، ساڑھے چند سوالات نے، دسو جواب، آپ نے فرمایا دسو سوال، خضر علیہ السلام کون نے، اصحاب کہف دے کون نے، ذوالقرنین کون نے، روح دی حقیقت کی ہے، اسرائیل علیہ السلام دی اولاد کیویں آئی ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد کیویں مصر اندر آئی ہے، یعنی سوالات لے کے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل مکہ اے سوال تاریخی نوعیت دینے، جواب دیاں گا لیکن کل، جواب دیاں گا لیکن کل دیاں گا، کہنے لگے کوئی گئی سوال بڑے عام نے، جواب کل صحیح۔ کافر واپس اٹھ گئے، اگلے دن آئے، اے محمد رسول اللہ وعدہ آ گیا، جواب دیو، فرمایا وہی کوئی نہیں آئی، نہیں آئی، وہی جواب نہیں آیا، آسمان تو خبر نہیں آئی، وہی نہیں آئی، کل سے اگلا دن آیا، پھر آئے، ایویں گزردے گزردے وعدے فرماندے فرماندے اللہ نے روک لیا جبریل علیہ السلام نو، فرمایا جبریل جانا نہیں کیوں یا اللہ؟ فرمایا میرا نبی فرماندا ہے میں کل جواب دیاں گا، ساڈا نام لیا کوئی نہیں، جواب دیون دیو تاکہ 15ویں سجدہ مولوی وہابیاں دے چنگے قابو چڑھ دے پھس جائے، نہیں جانا، رک جاؤ، 15 دن یا 18 دن وہی روک گئی، کافرہ تانے مارے کہاں گیا وہ رب، نعوذ باللہ بھول گیا رب، چھوڑ گیا تھانو رب۔ اتنے دن بعد جبریل آئے، نبی علیہ السلام پریشان ہے، پہلے حوصلہ افزائی فرمائی، پریشانی ختم فرمائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ محبوبہ صبح دی قسم، رات دے اندھیریاں دی قسم، پھر چھوڑیا پھلایا نہیں، تھوڑی اخروی زندگی دنیا نالوں بہتر ہوئے گی، اتنا دیں گا راضی ہو جاؤں گے۔ محبوبہ جے چھڑنا ہوندا کدوں چھڑ جاندے، الم یجدک یتیما فآوی، ہن نبوت دے کے مقام دے کے اس نو جمال دے کے ہن چھڑ جائیے، محبوبہ نہیں چھوڑیا۔ پھر جبریل اتنے دن آیا کیوں نہیں؟ فرمایا محبوب جی تسا جو فرما دی میں کل جواب دے آنگا، تسا انشاءاللہ نہ کیا، اور رب آندہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، پوچھی علماء کھولو کتنا سخت الفاظ نے، وَلَا تَقُولَنَّ، کتنی مضبوطی ان الفاظ دے اندر، بانو نے ثقیل الفاظ آئے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، پھر تنوین تنقیر آئی ہے، لِشَيْءٍ نقرہ آیا ہے، فرمایا کوئی مسئلہ ہوئے، چھوٹی بات ہوئے یا بڑی بات ہوئے، محبوبہ خبردار نہیں، تسی ہرگز نہیں کہنا کسی شے دے بارے، چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے، اصولی ہوئے یا فروعی ہوئے، عقیدے دی ہوئے یا عمل دی ہوئے، جڑ انی فاعل ذالک غدا الا یشاء اللہ، میں کل دساں گا، ان کہنا جے میرے اللہ نے چاہیا، جے وہی آئی، جے پیغام آیا، فرما جو بیان کیتا ہے وہی نال بیان کیتا ہے، آپ غیب نہیں جانتے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ حدیث بخاری سے غور کیجئے، نبی علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹایا گیا ہے، اندر آواز نبی بن میں کون ہے میرے دروازے پر؟ یا رسول اللہ زینب، فرما کیڑی زینب؟ کئی زینبان کیڑی زینب؟ یا رسول اللہ پوچھو نہیں، حاضر ناظر جو ہے وہ ہر جگہ ویندے ہو، یہ پاکستانین تو ویکھنا ہے تے سانی ویکھ لو، یہ اتنے 100 سال بعد تم دیکھو گے، آج کیوں نہیں دیکھتے؟
کون ہے میرے دروازے پر زینب؟ کون سی زینب؟ حدیث صحیح البخاری میں عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب ہو. یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنے جب تک عورت نے نہیں بتلایا میں کون ہوں. اندر مصطفیٰ کے پاس زینب تھی، میں کیسے مان لوں؟ سچ کہا قرآن نے، فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین و آسمان دا غیب اللہ تو سوا. میں پوچھنا چاہنا نبی پاک یہ صحابیات، نبی علیہ السلام تو پردہ کر دیا سن. تمہیں سوال لکھ لینا ہے کہ مولویوں کو پوچھنا ہے. مولوی ملتان کے سارے اوپر ہو کے نیچے کی طرف لٹک جائیں، مسئلہ حل نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے. سوال لکھیے، پوچھئے کہ مولوی جی حضرت جی فرماؤ. جڑے ساڑھے کو لکھ کے لیا دو کہ کسی اور کو کوئی سوال پوچھ لیا کرو. باقی صرف 11ویں واسطے رکھے ہیں، سوال کیا کرو، پوچھا کرو. سارے سوال اپنے ساتھ لے لو. ایک بندہ میرا کسی دن فون پہ کرے کول شریف شاہ جی جائز ہے، میں کہ نہیں وہ دلیل کی ہوں دسو بعد دلیل میں کی دیا. میں یہ ثابت نہیں. چلو ٹھیک ہے یہ ثابت نہیں. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہ ثابت نہیں ثابت تو نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ میں کہ دلیل ہوئے تو میرے کول میں تم 7 باری کھڑا کرا 14 باری تھلے بٹھاوا، پھر تیرے پوچھا بھائی جو ثابت نہیں اس کی بھی دلیل ہوتی ہے. اتنا بھی تمہیں پتا نہیں بھائی جو کرتا ہے دلیل اس سے مانگو. کرتا وہ ہے، کھاتا وہ ہے، دلیل ہم سے. جو کرتا ہے جو کھاتا ہے دلیل اس سے مانگو. ہم سے یہی دلیل ہے ہمارے لیے کافی کہ یہ کام مصطفیٰ نے نہیں کیا. بس نہیں کیا. آپ نے کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک نہیں کیا. یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک نہیں کیا. اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ مصطفیٰ نے نہیں کیا؟ پھر اور دلیل کیا ہوتی؟ پوچھئے کہ نبی علیہ السلام نے سامنے جنہوں آیت مبارکہ نازل ہوئی یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا یورفن ولا یوذین وکان اللہ غفور الرحیم. جنہوں آیت مبارکہ یہ پردے دی اس تو بعد صحابیات نے نبی علیہ السلام دی ذات پاک تو پردہ کیتا ہے، یعنی پردہ کر کے آندیا سنیا نہیں. نبی علیہ السلام حجرہ پاک پردہ لٹکایا گیا سی اور تاجان اماں جی پر بیٹھ جانیاں. نبی علیہ السلام پردہ لٹکا کے اندر نو ہو جاندے، یہ مرد آ جاندے ازواج مطہرات اندر نو ہو جانیاں. صحابہ کرام مصطفیٰ کول بیٹھ جاندے، درمیانے پردہ لٹکا دیتا جانا. صحابیاں جدوں نبی پاک دے سامنے آندیاں سن اس ویلے نقاب کر کے پردہ کر کے آندیاں سن. میرا سوال ہے نبی پاک کو پردہ کیوں کر دیا سن؟ پردہ کیوں فرماندیاں سن؟ صحابیاں عقیدہ ایمان کی ہے یہ چہرے تے نقاب آ گیا تے نبی پاک دی نظر چہرے تے نہیں پہ سکتی تائیں تے پردہ فرماندی اصل. جس تو پردہ کیتا جائے وہ عالم الغیب نہیں ہونا، جدو پردہ کیتا جائے وہ حاضر ناظر نہیں ہونا. صحابیات کیوں پردہ کر دیا اصل؟ کیوں پردہ کر دیا؟ پوچھئے علماء کولو. یہ مولوی سدھے لا عالم الغیب جو نمن سدھی گل نمن الٹا کر کے ایسا دلزلہ سوال پوچھو چکرا جائے ان کے دماغ. پوچھئے ان سے کہ صحابیات پیغمبر سے پردہ فرماتی تھی اسی لیے نا نقاب چہرے پہ آئے گا تو محبوب کی نظر پاک چہرے پہ نہیں پڑے گی، آپ سے پردہ ہو جائے گا. جن صحابیات کا یہ عقیدہ تھا کہ محبوب سے پردہ ضروری ہے. پردہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب چہرے پہ کپڑا آ جائے تو پیغمبر سے پردہ ہو جائے گا. جس سے پردہ ہو جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، جس سے پردہ ہو جائے وہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا. ہر جگہ دیکھنا سننے والا رب ہے، ہر جگہ دیکھنے والا